تو محبت نہ کی، اور خالی خدمت کی ادب نہ کیا تب بھی محبت نہ کی۔ اب آپ خود دیکھ لیں معاشرہ تقسیم ہو گیا ہے، کچھ لوگ ہیں خالی خدمت کرتے ہیں ادب نہیں کرتے، وہ بھی محبت نہیں ہے، اور ہمارے لوگ ہیں کہ خالی ادب کی بات کرتے ہیں عملاً خدمت نہیں کرتے، نوکری نہیں کرتے مولا کی، وہ بھی محبت نہیں ہے۔ فرمایا محبت ہے ادب اور خدمت کو یکجا کر دے، ادب اور خدمت کو بولیے۔ اب آپ کہیں گے ادب اور خدمت یکجا کیسے ہوتے ہیں؟ ایک مثال دیتا ہوں قرآن سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا نا کہ اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کر دیں، اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں، فلما اسلما، اب اس کا معنی کیا ہے؟ جب دونوں، ایک تو ہے نا مان گئے، جھک گئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلمہ اسلام سے ہے، دراصل روح اسلام بیان ہو رہی ہے، مسلمانی کی روح بیان ہو رہی ہے۔ جب دونوں نے حقیقی مسلمانی کی روح کو پا لیا، اسلمہ، انہوں نے ایسا سرنڈر کر دیا کہ اسلام کا حق ادا کر دیا۔ خیر، تو پھر ادب اور خدمت کا یکجا ہونا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، پوچھا بتا اب تیری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو بیٹے، کیا تم کیا کہتے ہو، پوچھا۔ آگے اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، وہ جواب خدمت اور ادب کا جامع مرکب ہے۔ ایک جملہ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، باری تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا ہے ابا جان کر دیں۔ جواب کیا ہے وہ کر گزرے۔ ستجدنی، پوچھا تھا آپ کیا آپ کہتے ہیں، عرض کیا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اب جو میں بات جس پر دھیان نہیں گیا، کتابوں میں بھی نہیں ہے دھیان، جو سمجھانا چاہتا ہوں ادب اور خدمت کا۔ خدمت تو یہ کہ گردن حاضر کر دی، ذبح کر کے مولا کو پیش کر دے۔ خدمت یہ کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ گردن پیش کر دی، فرمایا الٹا لٹا کے چھری چلا ذبح کرتے، یہ تو خدمت ہوئی۔ اور اس خدمت میں ادب کیا ہوا؟ یہ نہیں کہا کہ آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے، یہ نہیں کہا، نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، یہ نہیں کہا کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا یا مجھے صابر دیکھیں گے، نہیں کہا۔ اس صبر کی نسبت بھی اپنی طرف نہیں کی۔ ہائے ہائے، میں کون ہوں صبر کرنے والا؟ صبر اور صابر کی نسبت اپنی طرف، یہ ادب ہے۔ خدمت یہ ہے کہ گردن حاضر ہے، اور ادب کیا کہ گردن دے کے بھی نہیں کہتے کہ میں صابر رہوں گا، نہ کہتے ہیں ستجدنی، اپنے آپ کو بطور فاعل نہیں رکھا، پیش کیا مفعول کے طور پہ، آپ پائیں گے انشاءاللہ تعالی مجھے من الصابرین، صابروں کی قطار میں کہیں کھڑا ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، صابروں کی قطار میں کہیں کھڑا پائیں گے۔ دعویٰ نہیں کیا کہ میں صبر کروں گا، جب دعویٰ ترک ہو جائے تو ادب ہوتا ہے، جب تک دعویٰ رہے ادب نہیں ہوتا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے کہاں؟ وہ صبر کرنے والوں کی قطار میں کہیں کھڑا پائیں گے، صابروں میں پائیں گے۔ یوں نہیں کہا کہ انشاءاللہ ستجدنی صابرن، کہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، نہ، یہ ادب کے خلاف۔ صبر کر رہے ہیں اور صابر نہیں کہتے۔ اب سمجھے نا خدمت و ادب۔ اور اس مثال لیں، حضرت ایوب علیہ السلام جب شدید بیماری کا حملہ ہو گیا، اللہ نے کوٹ کیا ہے، لوگوں تمہیں بتاؤں کہ ادب کیا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ادب کیا ہوتا ہے، کوٹ کیا قرآن میں، فرمایا کہ جب بیماری کا شدید حملہ ہو گیا، فرمایا وذکر ایوب اذ نادا، وہ ایوب جس نے ندا دی،
رب انی مسنی الضر، جب بیماری کا شدید حملہ ہو گیا تھا تو ایوب نے عرض کیا مولا مجھے در بیماری نے آ پکڑا ہے، بیماری نے مجھے آ دبوچا ہے، اور اس کے بعد یہ نہیں عرض کیا مجھ پہ رحم فرما، نہ، یہ ادب ہے۔ کہا کہ بیماری نے مجھے گھیر لیا ہے، تکلیف نے مجھے گھیر لیا ہے، اب تو مجھ پہ رحم فرما، یہ نہیں کہا، عرض کیا بیماری نے آن گھیرا ہے، اور پھر آگے اللہ سننا چاہتا ہے اور آپ کو سنانا چاہتا ہے۔ فرمایا اس نے دیکھو سنو ایوب کو کیسے بولتا تھا، سنو ایوب نے مجھے کیا کہا تھا، سنو تم بھی سیکھو ادب۔ اس نے کہا مولا بیماری نے مجھے آن گھیرا ہے، اور پھر کیا کہا، یہ نہیں کہا مجھ پہ رحم کر، ہائے یوں بھی نہیں کہا، اور بلکہ کہا بیماری نے مجھے آن گھیرا ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اپنی بات ہی نہیں کی آگے اپنی، ہائے ہائے، جہاں بیماری اور تکلیف کی بات تھی وہ نقص کی بات ہے۔ اب اس سے اگلا راز بتاؤں، بیماری نے آن گھیرا ہے، اس بیان میں اپنا ذکر کیا چونکہ یہ نقص کی بات تھی، ہائے ہائے یہ ابدیت ہے، یہ کمزوری کی بات ہے نا، کہ میں اتنا کمزور تو ہوں کہ بیماری نے دبوچ لیا ہے، اپنی کمزوری کو بیان کیا، اپنی کمزوری کو بیان کیا کہ بیماری نے مجھے آن دبوچا ہے، تو جہاں کمزوری کی بات تھی اپنا ذکر کیا، اور آگے جب اس کی رحم کی بات آئی تو نہیں کہا مجھ پر رحم کر، نہ نہ نہ، پتہ نہیں اس کی مرضی رحم کی ہے ہائے ہائے یا نہیں، بے ادبی نہ ہو جائے، اس کا ارادہ رحم کا ہے یا نہیں، بے ادبی نہ ہو جائے، کمزوری بیان کر کے اس کی منزی پر چھوڑ دیا، کہا اور آگے تو وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو تو بڑا رحم کرنے والا ہے، جیسے تیری مرضی ہے میرے مولا۔ اب سمجھتے ہیں نا محبوب کی بارگاہ میں ادب سے بات کیسے ہوتی ہے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اور وہ جو اسماعیل علیہ السلام کا جواب، یہ مکتب کی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، جو کہہ رہے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کتنا اپنے آپ کو نیچے عاجزی میں لا کے بیان کر رہے ہیں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ ادب ہے۔